سب سے پہلے میں پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب زید مجد العالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس مدرسہ میں تشریف لائے اور عیادت کے حوالے سے آپ نے دعا فرمائی۔ دراصل اس وقت آستانہ عالیہ سواگ شریف کے سب سے زیادہ پرانے واقف صوفی محمد رمضان صاحب 12ویں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے ساتھ پڑھتے رہے اور میں بھی وہاں پڑھتا رہا۔ لیا صوفی رمضان صاحب بھی اور میں بھی، پیر احمد حسن صاحب، پیر نور حسن صاحب، پیر فیض حسن صاحب ان کے ساتھ پڑھتے رہے۔ یہ بہت پرانی باتیں ہیں اور کافی باتیں ہیں۔ میں نے حیات الرفیق کے اندر کچھ لکھی بھی ہیں، کچھ کلپ بھی بنائے ہیں۔ دراصل صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے میں نے کلپ سنے جو مختلف مجالس اور محافل میں بیان کرتے ہیں، مجھے بہت اچھے لگے، عالمانہ اور بہت سنجیدہ قسم کی گفتگو فرماتے ہیں۔ اس سے مجھے ان کے ساتھ نسبتاً زیادہ محبت پیدا ہوئی۔ اپنی رویداد کیا بیان کروں؟ میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں آستانہ عالیہ پیر سواگ کا، کیونکہ میری قوم کے اندر صدیوں سے، یہ میرے برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صدیوں سے کوئی مولوی نہیں تھا۔ خواجہ غلام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دادا ہمارے والد صاحب کے پھوپھی کے بیٹے تھے۔ وہ ہمارے گاؤں جاتے تھے تو انہوں نے، جب کہ ہم بالکل نابالغ تھے اور شعور بھی نہیں رکھتے تھے، اس وقت میرے والد صاحب کو کہا کہ یہ 2 بچے، ایک محمد نواز صاحب اور ایک رفیق، یہ ہمیں دے دیں، ہم ان کو پڑھائیں گے۔ تو یہ اگر وہ یعنی یہ سبب نہ بنتا تو آج ہم اس اسٹیج پر نہ ہوتے۔ اور میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر ہم سواگ شریف آ گئے۔ اس وقت استاد محمد موسیٰ صاحب بوڑھے سے تھے، وہ پڑھایا کرتے تھے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا، صفیں بن گئیں، جماعت ہو گئی۔ جماعت کے بعد حضرت صاحب نے مولانا مفتی محمد موسیٰ صاحب کو بلایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر، ہم دونوں بچے تھے، یعنی ہماری حالت بالکل دیہاتوں کی، پگڑیاں، دھوتیاں، سب کچھ دیہاتوں کی طرح تھا۔ ہمیں دونوں کو پکڑ کر مولوی موسیٰ صاحب سے کہا، مولوی صاحب یہ میرے ملویروں کے بیٹے ہیں، ان کو تم نے پڑھانا ہے۔ میں اپنی کتاب میں شکریہ ادا کر چکا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک دولت مند آدمی ہوتا تو ہماری طرف نسبت کرنے کو بھی اچھا نہ سمجھتا، لیکن انہوں نے نسبت کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کو پڑھانا ہے تم نے۔ پھر میں 2 سال تقریباً یکے بعد دیگرے پڑھتا رہا۔ ان کے بڑے بھائی جو فوت ہو گئے، پیر محمد حسن صاحب، ہم ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے رہے، ایک جگہ بیٹھتے رہے، ایک جگہ سوتے رہے، کھیلتے تھے، اکٹھے کھیلتے تھے۔ الحمدللہ ہماری وہاں پیر سواگ پر بہت اچھی زندگی گزری۔ تہجد کی نماز وہاں سے ملی، اوابین کی نماز وہاں سے ملی، پیروں کا ادب وہاں سے ملا۔ یہ سارے آداب خانقاہ شریف سے ملے۔ اور میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر آداب سیکھنے ہوں تو کچھ دن کے لیے کسی بھی آستانے پر جا کر انسان کو رہنا چاہیے، تاکہ علم تو الگ چیز ہے لیکن تربیت اور آداب الگ چیز ہے، وہ انسان کو حاصل ہو جائیں تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ میں ایک وقت ایسا آیا کہ استاد لوگ چلے گئے، طالب چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا۔
میں اکیلا تھا تو حضرت صاحب خواجہ غلام محمد صاحب کا جو تسبیح خانہ ہے اس کا میں جھاڑو دیتا تھا. صبح صبح حضرت صاحب اشراق کی نماز پڑھ کے جب اپنے تسبیح خانہ میں بیٹھک میں آتے تھے تو میں وہاں صفائی کرتا تھا، برش کے ساتھ صفائی کرتا تھا. ایک دن برش نہیں تھا تو میں نے اپنا رومال، سرخ قسم کا رومال تھا میرا، سر پر میں باندھتا تھا، اس سے میں قالین صاف کر رہا تھا. اوپر خواجہ غلام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے. جب مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور آپ کی عادت تھی کہ جب آتے تھے تو گھڑی بدلتے تھے، کپڑے بدلتے تھے، اینک بدلتے تھے، یونیفارم بدلتے تھے. تو گھڑیاں ان کی ایک صندوق میں ہوتی تھیں، مختلف کلر کی گھڑیاں ہوتی تھیں. تو وہ اٹھائیں اور مجھے کہا کہ رفیق تمہیں دادی گھڑی نہیں لے کر دیتی؟ میری دادی جنت بی بی حضرت صاحب خواجہ غلام محمد صاحب کی ماں کہلاتی تھی، کیونکہ حضرت صاحب بالکل ماں کی گود میں تھے اور ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی. جب والدہ فوت ہو گئی تھی تو میری دادی جنت بی بی نے انہوں نے ان کو پالا. اگرچہ وہ مامی لگتی تھی لیکن لوگ کہتے تھے کہ حضرت صاحب خواجہ غلام محمد کی یہ ماں ہے. بہت ادب کرتے تھے. تو حضرت صاحب نے مجھے یہ کہا. پھر ایک وقت آیا، سارے طالب چلے گئے، کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، تو حضرت صاحب غلام محمد صاحب نے فرمایا کہ تم میرے پاس پڑھ لیا کرو، ناغہ نہ کیا کرو. تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے آپ سے سبق بھی سیکھی ہے. بہرحال باتیں بہت ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی دستار بندی، جب شادی ہوئی والد صاحب تو دستار بندی خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی. والد صاحب فرماتے تھے کہ آپ نے میرے سر پر دستار بندی فرمائی. اور اسی رات ایک کرامت بھی شاید میں ابھی تک یہ ریکارڈ ہی نہیں کرا سکتا، یہ ہوئی کہ ہمارے گھر چور رات کو نقب لگانے کے لیے آئے، چوری کرنے کے لیے آئے. تو حضرت صاحب کی شکل انہیں نظر آئی تو بھاگ گئے. 2-3 دفعہ آئے. جب صبح ہوئی تو خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے والد اور میرے تمام رشتہ داروں کو فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے آج رات تمہارے مال کی حفاظت میں کرتا رہا، چور آتے رہے اور میں ان کو بھگاتا رہا. یہ اسی رات کی کرامت میرے والد صاحب اور میرے چچا صالح محمد صاحب بیان فرماتے تھے. خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمایا. پھر خلاصہ کلام کا یہ ہے، پیر صاحب کی خود تقریر سنیں گے. پھر مجھے حافظ غلام محمود صاحب، جن کو ہزارہا دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، مجھے کہنے لگے کہ آپ اپنے پیر صاحب سے خلافت لے لیں. میں نے کہا میری تو ضرورت نہیں ہوتی، میں کیسے خلافت لے لوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ چلیں، انشاءاللہ خلافت مل جائے گی. ہم یہاں سے چلے، حافظ محمود صاحب میرے ساتھ تھے. ہم سواگ شریف پہنچے. پیر احمد حسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. سجادہ نشین ہوئی ہیں ان کے والد پیر احمد حسن صاحب. ان سے ملاقات ہوئی. مجھے تو جانتے تھے، ہم تو اکٹھے پڑھتے رہے. اب میں نے کہا جی ہمیں رہنے کی جگہ چاہیے. اب حافظ صاحب میرے مہمان تھے، تو حضرت صاحب نے ایک درویش کو کہا کہ مفتی صاحب کو اور حافظ صاحب کو ایک جگہ دے دو. ان نے ہمیں کمرہ دیا. یہ کمرے کی اندر رہنے کی اس طرح جگہ نہیں تھی جیسے کہ انسان رہ سکتا ہے، کچی مٹی تھی. میں نے حافظ جی سے عرض کیا، حضرت ہم چلتے ہیں کروڑ لالی سن، میرا اپنا ذاتی مکان ہے، وہاں رہیں گے. وہاں چلے گئے. حافظ جی یہاں کہہ گئے تھے مفتی صاحب تمہارے پیر صاحب نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو تحفہ دوں گا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ پہ پیر صاحب مجھے تحفہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن جب وہاں پہنچے تو ہمیں جگہ ہی نہیں ملی آستانے پر. ہم کروڑ لالی سن چلے گئے. وہاں جب پہنچے رات کو سو گئے. صبح اٹھے تو حافظ محمود صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب آج رات پھر آپ کے پیر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اور میں نے کہا حضور ہم آپ کے مہمان تھے، آپ نے اپنے آستانے پر جگہ نہیں دی ہمیں. میں نے شکایت کی ان کو. میں نے کہا ٹھیک ہے. ابھی یہ باتیں ختم ہوئی
تو تھوڑی دیر کے بعد درویش آ گیا. اس نے کہا پیر احمد حسن صاحب بلا رہے ہیں آپ کے لیے, انہوں نے بنگلے کے اندر ایک خاص کمرہ بنا لیا ہے اور اس کے اندر آپ کو جگہ دے دیں. میں یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت صاحب خواجہ غلام حسن کا تصرف اپنے پڑپوتے کے ذریعے یہ ہوا. پھر ہمیں جگہ مل گئی, اس کمرے میں سوئے. تو رات کو حافظ جی ایک وقت ایسا ہوا کہ دوزانو ہو کے بیٹھ گئے اور مزار شریف کی طرف منہ کر لیا. میں بھی اس وقت میری آنکھ بھی کھل گئی, میں نے دیکھا. جب صبح ہوئی تو حافظ جی کہنے لگے مفتی صاحب میں اجازت چاہتا ہوں, میرے ساتھ آپ کے پیر صاحب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے, مجھے جو تحفہ دینا تھا وہ دے دیا ہے. میں نے کہا کون سا تحفہ دیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے پہلے آپ کو نہیں بتایا تھا, حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ آئیں میرے آستانے پر, میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراؤں گا. تو مزار انور سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیر صاحب نکلے اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آئے اور میں نے ان کی زیارت کی. وعدہ پورا ہو گیا, اب مجھے اجازت چاہیے. میں نے کہا جی ابھی تو میری دستار فضیلت ہونے والی ہے. صاحبزادے صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم تو پہلے سوچ رہے تھے کہ آپ کی دستار فضیلت ہوگی اور آپ کو خلافت دی جائے گی. پھر خلافت کے وقت ہم روضہ شریف میں گئے اور پیر احمد حسن صاحب اور پیر محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہو چکے ہیں. ان نے میرے سر کے اوپر دستار باندھی جیسے رسم ہوتی ہے, جبہ پہنایا. سارے لوگ اور خلفاء بیٹھے رہے, لیکن حافظ جی حافظ محمود کھڑے ہو گئے, قدموں کی طرف بیٹھے ہوئے تھے, پھر کھڑے ہو گئے. ان کے بیٹے نے, ابھی بھی موجود ہے, زندہ ہے ان کا بیٹا, طاہر نام ہے اس کا. اس نے پوچھا حضرت آپ کھڑے ہو گئے تھے, اس کی کیا وجہ تھی؟ حافظ جی کہنے لگے کہ جس وقت پیر احمد حسن اور پیر محمد حسن مفتی صاحب کے سر پر دستار بندی کر رہے تھے, اصل قبر سے خواجہ غلام حسن خود تشریف لے آئے اور آپ بھی دستار بندی کے اندر شریک ہو گئے. تو ان کے ادب کے لیے میں کھڑا ہو گیا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. پہلے بھی حافظ غلام حسن گھلو کے حوالے سے میں کرامتیں بیان کر چکا ہوں. حضرت صاحب قبر کے اندر زندہ ہیں, انہوں نے یہ فرمایا. تو یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے, اور سب سے بڑی اعزاز یہی ہے کہ علم تو اللہ دیتا ہے, رزق بھی اللہ دیتا ہے, ہر چیز اللہ دیتا ہے, لیکن آستانہ عالیہ سواک شریف کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے, جس کی وجہ سے آج ہمیں لوگ مولوی بھی سمجھتے ہیں, مفتی بھی کہتے ہیں, عزت بھی کرتے ہیں, اور ہم خادم ہیں اس سارے آستانے کے. یہ تو بڑے صاحبزادے ہیں اور عالم بھی ہیں, بلکہ وہاں کے بچے کے, بلکہ ان کے درختوں کے بھی خادم ہیں ہم انشاءاللہ العزیز. لیکن کچھ لوگ جو ہمارے برادری کے حوالے سے ہمارے مخالف ہیں, وہ افواہیں اڑاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں مفتی صاحب کسی اور کے بیعت ہو گئے, کبھی کہتے ہیں مفتی صاحب یہ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ جو پہلے تھا جس دن, اسی طرح آج تک وہی عقیدہ موجود ہے. ہم سب کی عزت کرتے ہیں شریعت کے مطابق, سواگ شریف کے ہر فرد کی عزت کرتے ہیں. باقی باتیں بہت ہیں, میرے کلپ آ چکے ہیں, اس میں نے کرامتیں بھی ذکر کی ہیں. چونکہ میں وہاں پڑھتا رہا ہوں, تو میں وہاں جتنے درویش تھے ان کے حالات بھی جانتا ہوں, اور ان کی طرف سے جو باتیں ہوتی تھی, کرامتیں ذکر ہوتی تھی, میں ان کا بھی چشمدید گواہ ہوں. اس لیے میں 70 سال سے اوپر عمر ہے میری, تقریباً 75 سال کے قریب ہے. اور اسی طرح صوفی رمضان صاحب بھی ہے. آخر میں نے کئی دفعہ ذکر کیا, اور کل پرسوں بھی میں نے کلپ بنایا, میرے خیال ابھی آ گیا ہوگا. میں نے کہا کہ میں خواجہ باز شریف بیمار ہو گیا, سارا سال شدید بیمار رہا. وہاں ایک حکیم تھا, میاں والی کا حکیم عبد الرحیم, اس کے پاس علاج ہوتا رہا. آخر میں جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے, ایک وہابی تھا وہ, اس کے ساتھ بحث ہو گئی. تو وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ تم بحث کرتے ہو, تمہاری زندگی صرف 7 دن باقی ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کون سا مرض تھا, ایک پورا سال میں علاج کرتا رہا. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. انہوں نے کہا آپ کی انتڑیوں کی ٹی بی ہے, آپ کو انتڑیاں آپ کی سڑ چکی ہیں, جس دن انتڑی پھٹی آپ مر جائیں گے.
یہ اس نے غصے میں کہا، اس لیے کہ میں نے اس کو صلاۃ و سلام کے حوالے سے جواب دیے تھے۔ اس نے یہ کہا، اب پہلے سے میں بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک یہ بات پریشانی تھی کہ میں بعض وجوہ کی وجہ سے میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں ایمان سے خارج ہو گیا ہوں، ایمان مسلوب ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے میں سارا دن وہاں جو مزار تھی اس پر بیٹھ کر روتا تھا اور یہ پڑھتا رہتا تھا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ حضرت مریم جو پڑھا کرتی تھی، روتا رہتا تھا، اپنے آپ کو میں غیر مسلم سمجھنے لگا تھا۔ یہ حالت ہو گئی تھی، میں سیدھا ہو کے نہیں چل سکتا تھا، ٹیڑھا ہو کے چلتا تھا، یہ حالت ہو گئی تھی میری۔ جب اس حکیم نے بھی کہہ دیا کہ تمہاری زندگی کم ہے تو میں وہاں سے گھر آیا۔ جب گھر پہنچا میں تو میں نے کہا کہ ان کے جو بڑے بھائی جو گدی نشین تھے پیر محمد حسن صاحب میرے ساتھ پڑھتے رہے، وہ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے تھے مجھ سے۔ میں نے کہا کہ ان کو راضی کر لیں۔ میں لئے پہنچا، صوفی رمضان سے وہاں لئے میں موجود تھے، استاد حامد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے، وہ بھی ناراض تھے۔ ان کو راضی کیا میں نے کہ جی مجھے تو حکیم نے کہا ہے کہ آپ 6-7 دن ہیں، اس کے بعد مر جائیں گے، تو آپ مہربانی کر کے راضی ہو جائیں۔ تو وہ فرمانے لگے اس لیے کہ میں راضی ہوں۔ پھر یہ صاحبزادگان ناراض تھے۔ میں نے صوفی رمضان صاحب کو یاد ہوگا منت کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں، صاحبزادوں کو راضی کرنا ہے۔ تو وہاں سے چلے، رات کے وقت سواگ شریف پہنچے، مسجد کے کمرے کے ساتھ کمرے کے اندر یہ تینوں چھوٹے صاحبزادے پیر احمد حسن، پیر نور حسن، پیر فیض حسن یہ موجود تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی، ان سے معافی مانگی، انہوں نے فوراً معاف کر دیا۔ میں نے کہا آپ اپنے بڑے بھائی سے جا کر اندر جا کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے معافی مانگیں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور آپ بھی معاف کر دیں۔ صاحبزادگان چلے گئے، اپنے بڑے بھائی کو جا کر کہا کہ مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، اپنے کیے پر نادم ہیں، آپ معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا میں معاف کرتا ہوں۔ جس وقت میں پہنچا تھا، صوفی رمضان صاحب یہ گواہ ہیں، میں سیدھا نہیں چل سکتا تھا، میری ریڑھ کی ہڈی ایسے ٹیڑھی ہو گئی تھی کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ رات کو مسجد کے اندر سویا چٹائی کے اوپر، تو رات کو پیر محمد حسن صاحب یعنی جو گدی نشین تھے، اب فوت ہو چکے ہیں، وہ خواب میں مجھے نظر آئے اور انہوں نے ایک شربت کا گلاس دیا مجھے۔ میں نے وہ لیا اور کہا رفیق پی لو اس کو۔ میں نے وہ پیا تو وہ شربت نہیں تھا بلکہ زہر کا پیالہ تھا۔ جب میں نے پیا تو یہ میرے جو دانت ہیں یہ نکل کے گر گئے نیچے۔ جب گرے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے خود ایک تعبیر نکال لی کہ یہ ساری مصیبتیں تھیں الحمدللہ ٹل گئی۔ اب صبح اٹھا تو بالکل ٹھیک، یعنی جب گھر سے چلا تھا تو ٹیڑھا ہو کے چلا تھا، لیکن جب واپس آیا تو الحمدللہ بالکل صحت مند صحت۔ یہ تصرف تھا، یعنی خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کا نام خواجہ فقیر محمد تھا، خواجہ فقیر محمد کے بیٹے کا نام خواجہ غلام محمد تھا، خواجہ غلام محمد کے بیٹے کا نام پیر محمد حسن صاحب جس نے مجھے گلاس دیا، یعنی وہاں تک تصرف تھا، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ یہ چشمدید باتیں ہیں، میں بیان کرتا رہتا ہوں، کئی دفعہ کلپ بھی بیان کر چکا ہوں تاکہ ریکارڈ میں رہے۔ ان لوگوں کا میرے اوپر بڑا احسان ہے۔ پھر ہم پڑھتے یہاں تک پہنچے، اب بھی الحمدللہ خادم ہیں، اور پیر احمد حسن صاحب، پیر نور حسن، پیر سارے ہمارے مخدوم ہیں، ہم ان کے خادم ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ خوشی یہ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب سے ہوئی کہ یہ بہترین مقرر بھی ہیں، واعظ بھی کرتے ہیں، پیر بھی ہیں، شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔